کسی جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے۔ وہ اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک شیرنی روزانہ انہیں دوسرے جانوروں کا شکار کر کے لاتی اور خوب پیٹ بھر کر انہیں کھلاتی۔ پر جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے انہیں بھی شکار پر لے جانا چاہا تاکہ انہیں بھی شکار کرنا آئے۔ بڑا بچہ فوراً تیار ہو گیا، لیکن چھوٹا کہنے لگا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں بعد چلوں گا، آج نہیں کل وغیرہ جیسے بہانے بنانے لگا۔ بڑا بچہ ماں کے ساتھ شکار پر جانے لگا۔ کچھ دن اور بیت گئے پر چھوٹا بچہ اب بھی شکار پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ دراصل وہ بہت کاہل اور سست تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ جب بیٹے بٹائے کھانے کو مل جاتا ہے تو میں محنت کیوں کروں۔ شیرنی اس کو بہت سمجھاتی کہ وہ شیر کا بچہ ہے، اسے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی ورنہ سستی اس کی عادت بن جائے گی۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شیرنی کے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ بڑا بچہ بہت پھرتیلا اور چست تھا، اس کے برعکس چھوٹا بچہ سست اور نکما ہی رہا۔ وہ اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ ایک دن جنگل میں شکاری آیا اور اس نے شیرنی کو اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ بڑے بچے نے اس شکاری سے بدلہ لینے کی ٹھانی، مگر شکاری جنگل میں غائب ہو چکا تھا۔ بڑا بچہ اپنے بھائی کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، ماں کے بعد تم میرے اپنے ہو، ہماری اپنی کمزوری کی باعث ماں کی جان چلی گئی۔ میں ڈرتا ہوں کہیں تمہاری سستی اور کاہلی تمہیں نقصان نہ پہنچاوے، اس لیے اب تم سستی چھوڑو اور میرے ساتھ شکار پر جایا کرو۔ یہ سن کر چھوٹا شیر غصے سے بھڑک اٹھا اور دھاڑ کر بولا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو، میری پرواہ مت کرو، مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا، وہی مجھے رزق دے گا۔ اس پر شیر بولا، بے شک خدا رزاق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا اور وہی سب کو رزق بھی دیتا ہے، پر ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم محنت کرو، اس کا پھل میں تمہیں دوں گا۔ جب تم رزق کے لیے محنت نہیں کرو گے تو وہ تمہیں رزق کہاں سے دے گا؟ اس پر چھوٹا شیر بولا، مجھے یہ نصیحت دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی کی اس ہٹ درمی پر بڑے شیر کو بہت دکھ ہوا اور وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ دن گزرتے چلے گئے، جب بھی وہ شکار کرتا اس کا حصہ اس تک پہنچا دیتا اور وہ بے حیائی کا لباس پہن کر اسے خوب مزے سے کھاتا۔ کچھ دن بعد بڑے شیر کے بیوی بچے ہو گئے۔ اب اسے اپنے بچوں کو بھی کھلانا پڑتا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی پالنا پڑتا تھا، چنانچہ کبھی کبھی اس کے ننھے بچے بھوکے رہ جاتے۔ بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ کر رفتہ رفتہ بڑے شیر نے اپنے چھوٹے بھائی کی بری عادتوں سے تنگ آ کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا شیر بھوکا رہنے لگا، وہ کھا کر سست ہو گیا تھا، شکار کی اس میں ہمت نہ تھی۔ چھوٹے موٹے خرگوش، گیدڑ اور لومڑی جیسے جانور گزرتے، وہ انہیں ہڑپ کر جاتا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا گیا۔ ایک دن بھوکا چوہا اس شیر کے پاس سے گزرا، اس نے شیر کو مردہ سمجھا اور اس کے کان کتر کر کھانے لگا۔ پیٹ بھر کر چوہا خوشی سے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں خوشخبری سنائی۔ وہ سب بھی نعرے لگاتے ہوئے اس پر چڑھ گئے اور من چاہے حصے سے گوشت نوچ کر کھانے لگے۔ اس طرح یہ کمزور اور چھوٹی سی جنگل کی مخلوق جنگل کے بادشاہ کو عبرتناک انجام تک لے گئی۔ سچ ہے، کاہل کا حشر ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سستی اور کاہلی نہیں دکھانی چاہیے۔